الکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر فرمائے اور پہلے ہی سے بغور سے سنیں، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بلائی اترے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرماتا ہے جس سے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جب ہم کوئی آیت منسوخ کر فرمائے یا اس سے بلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور نہیں تمہارے لیے کوئی نہیں اللہ کے سوا حمایتی اور مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو ویسا اپنے رسول سے ویسا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا اس سے پہلے، اور جو بدلے ایمان کو کفر کو ایمان کے بدلے لے تو وہ سیدھے راستے سے بہک گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا للنبی امر من المراعات وكانوا يقولون له ذلك وهي بلغة اليهود سب من الرعونة فسروا بذلك وخاطبوا بها النبي فنهي المؤمنون عنها وقولوا بدلها انظرنا أي انظر إلينا واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول وللكافرين عذاب أليم مؤلم هو النار ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين من العرب عطف على أهل الكتاب ومن للبيان أن ينزل عليكم من زائدة خير وحي من ربكم حسدا لكم والله يختص برحمته أي نبوته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا نزل ما شرطية ننسخ من آية أي نزل حكمها إما مع لفظها أو لا، وفي قراءة بضم النون من النسخ أي نأمرك أو جبرائيل بالنسخها أو ننسها نؤخرها فلا نزل حكمها ونرفع تلاوتها ونؤخرها في اللوح المحفوظ، وفي قراءة بلا همز من النسيان أي ننكسها ونمحها من قلبك، وجواب الشرط نأتي بخير منها أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر أو مثلها في التكليف والثواب ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ومنه النسخ والتبديل والاستفهام للتقرير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يفعل فيهما ما يشاء وما لكم من دون الله أي غيره من زائدة ولی
يحفظكم ولا نصير يمنع عذابه عنكم إن أتاكم ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبا أم يعني بل أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل أي سأله قومه من قبل من قولهم أرنا الله جهرة وغير ذلك ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي يأخذه بدله بترك النظر في آيات البينات واقتراح غيرها فقد ضل سواء السبيل أقطع طريق الحق والسواء في الأصل الوسط. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ. اللہ جل وعلا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولو، نہ کہو، راعینا، مقولہ بن گیا، راعینا نہ کہو، اے ایمان والو. یہ جو وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارا لحاظ کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے، اللہ پاک نے یہ لفظ ہی چھوڑ دو، لا تقولوا راعینا، راعینا نہ کہو. راعینا کس کو؟ للنبی جی. اب آگے تو کس کو راعینا نہ کہو؟ تو شاعر نے یہ للنبی لا کر بتا دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ کہو کہ ہمارا لحاظ کیجئے اور لفظ راعینا نہ بولو. کہتے ہیں راعینا امر من المراعات، راعینا امر یعنی یہ باب مفاعلہ سے ہے. کس ہے؟ راعا یراعی مراعاتا فہو مراعین، وہ روعیہ رعایت کرنا. تو جب مراد ہے باب مفاعلہ ہے تو جو مفاعلہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ مشارکت، یعنی دونوں طرف سے رعایت ہوگی. یعنی آپ میری رعایت کریں گے اور میں اس وقت کیا بولا جاتا ہے؟ مراعات، مقابلہ، مجادلہ. تو ایک طرف سے تو نہیں ہوتا نا. اور معاندہ اور معادلہ یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ دونوں طرف سے ہوتے ہیں. یعنی دونوں فاعل بھی ہوتے ہیں اور دونوں مفعول بھی ہوتے ہیں. جب میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کیا بنیں گے؟ مفعول، اور میں کیا بنوں گا؟ تو جب آپ مجھے سناؤ گے تو میں کیا بنوں گا؟ مفعول، اور آپ کیا بنو گے؟ فاعل. جب میں آپ سے وہ دور کروں گا تو پھر ادھر، اور سبق سنوں گا تو میں مفعول اور آپ پڑھیں گے، آپ فاعل. اور جب میں پڑھوں گا تو آپ سنیں گے تو آپ مفعول. تو یہ ہوتا ہے مقابلہ، مدارسہ، مفاعلہ اور مشارکت. اس میں کیا ہوتی ہے؟ مشارکت. اس لیے کہا کہ یہ جو راعینا ہے، راعینا، یہ راعی فعل امر حاضر معلوم ہے، فعل امر حاضر معلوم ہے، باب ہے مفاعلہ. اس لیے شاعر کہتے ہیں من المراعا، مراعات یہ مفاعلہ سے ہے، یعنی راعی امر ہے، لحاظ کیجئے ہمارا. سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ. تفسیر یہ جلالین کا جو حاشیہ ہے اس میں اس کے متعلق کہتے ہیں کہ قولہ امر من المراعات وہی المبالغۃ فی الرعی، یعنی یہ جو مراعات سے امر ہے یہ لحاظ کرنے میں مبالغہ ہے. کیا ہے؟ حفاظت میں، یعنی کہ بہت حفاظت کرنا. اور وہ کیا ہے؟ وہ حفظ الغیر، وہ غیر کی حفاظت کرنا ہے. کس کی؟ اور اپنے اس کے امور کی تدبیر کرنا، امور کی، غیر کے امور کی تدبیر کرنا اور اس کے مسالے کا تدارک کرنا. اس کے جو چیز ضائع ہو رہی ہے تو اس کا بھی تدارک کرنا، اپنے غیر کی حفاظت کرنا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعد دفعہ آپ کہیں کہ آپ دوبارہ بتا دیجئے، ہمیں سمجھ نہیں آئی، یا آپ تھوڑی سی آسا ہمیں بتا دیجئے تو ہم اسے اچھی طرح یاد کر لیں، سیکھ لیں. تو کیا بتا، ہمارا لحاظ کیجئے، ہماری پاس وہ جو چیز ہے یہ وہ حفظ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ یاد ہو جائے. تو ہمارا لحاظ. تو کان المسلمون یقولون لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا القى علم شيء من العلم راعینا یا رسول اللہ، یعنی راقبنا وانتظرنا وتأن بنا حتى نفهم کلامک، کہ مسلمان
رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں علم کی کوئی شاید سکھاتے تھے. کس کی؟ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جڑے براہ راست آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت بھی کرتے, آپ کی وہ لیل کی زلفوں کی زیارت بھی کرتے, ما زاغ البصر وما طغیٰ کی پیاری پیاری آنکھوں کی زیارت بھی کرتے, اور وہ ہونٹ وہ زبان جسے سبکن کی کنجی کہیں اس زبان کی حکومت پہ نافذ اس زبان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ جنبش کرتی ہوئی زبان, وہ الفاظ کا صدور اور وہ ہونٹ مبارک وہ دیکھا کرتے, بینی بینی ناک مبارک دیکھتے, پھر دل کو انوار سے روشن کرتے, دل کو چمکاتے. تو آفتاب نبوت ڈائریکٹ چمکا رہے ہوتے اور صحابہ ستارے چمک لے رہے ہوتے. آج آپ ہم سے بڑے ہیں, ہم ان سے بڑے ہیں. وہ کتنے خوش قسمت ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں علم میں سے کوئی شے دیتے, آج ہم علم سے بھاگ رہے ہیں نا, یہی ہے نا, بیان نہ کرنا, نعتیں سنا دے 6-6 گھنٹے, قوالیاں سن لے 8-8 گھنٹے, پوری رات بیان کی باری. بیان مسلمان ہی سنتے, کوئی اور سنیں گے. علم مسلمانوں نہیں سیکھنا, کسی اور نے سیکھنا ہے, اور اللہ پاک نے بھیجا ہے علم دینے کے لیے. کس کے لیے؟ یعنی علم دیں کہ اللہ ایک ہے اور رہنا کیسے ہے. تو حضور سید عالم سے علم سکھاتے. کیا یہ ہیں حضور کے وارث جو علم سیکھتے ہیں. کون ہے؟ جی. جب مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم سکھاتے ہیں, علم سکھاتے, تو پھر وہ کہتے, وہ کیا کہتے؟ راقبنا راعینا یا رسول اللہ, یہ راقبنا, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حفاظت کیجئے, ہماری رعایت کیجئے, ہمارا انتظار کیجئے, ہمارا انتظار کیجئے. وہ بات کی ہے تو ہم سمجھ جائیں, جو آپ کا کلام میں آپ نے کلام کیا ہم سمجھ جائیں, پھر آپ بیان کریں. تو ہمیں ساتھ لے کے چلیے. ہمیں اس میں کوئی بے ادبی تھی؟ کیا تھی کوئی بات؟ کچھ بھی نہیں. لیکن یہ کہا تو شاعر کہتے وقان یقولون ذالک, اور وہ یہ کہتے تھے وہ یہ بلغت یہود, تو یہ یہودیوں کی لغت میں سب من الرعونہ, یہ گالی تھی. یہودیوں کی زبان میں یہ گالی ہے من الرعونہ, تو پھر یہ رعونہ سے ہے. کس سے؟ پہلے بتایا راعی مراعات سے, اور یہودیوں کی زبان میں گالی تھی تو وہ کس سے ہے؟ رعونت. کس سے؟ تو رعونت کہتے ہیں حمق کو, وہی الحمق یعنی بیوقوفی. کیا؟ فکانوا اذا ارادوا ان یحمقوا انسانا, جب وہ ارادہ کرتے نا کہ انسان کو بیوقوف کہیں, انسان کو اس طرح ہم, تو کہتے رائنا. کیا کہتے؟ یہودی کیا کہتے؟ رائنا. کیا مطلب؟ یعنی یا احمقو. کیا؟ قالہ البغوی, بغوی نے یہ کہا ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ گالی تھی, اور شاعر نے بھی لکھا یہودیوں یہ گالی تھی جب وہ کسی کو یہ کہنا چاہتے تھے بیوقوف اور اس طرح, تو کہتے تھے رائنا یعنی یا احمق. کیا؟ نعوذ باللہ من. اور یہی ظالم فسروا بذالک, چپکے سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے. صحابہ جو کہتے رائنا اچھا مانا تھا لحاظ کیجئے, لیکن یہ کیا کہتے تھے؟ یہ گالی لیتے تھے یہودی, اور آپس میں آہستہ اونچی نہیں, پتہ نہ چلے, تو چپکے سے سروا بذالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک رائنا کہتے. کیا مدد؟ یا احمق, نعوذ باللہ من ذالک. ایسے گندے لوگ یہ لفظ آپ کے لیے استعمال کرتے. سمجھ آ گئی؟ تو اب سوال ہو گیا کہ رائنا میں الف ہے تو یہ کہاں سے ہو گیا احمق کے معنی میں؟ تو یہ کہتے ہیں یہ جو الف ہے نا یہ کھینچ کے بڑھا دیا گیا ہے, اس الف اشباع کہتے ہیں. الف حقیقت میں الف حقیقت میں رائن ہے. کیا ہے؟ اور یا محذوف, یا رائی یا رائن, نعوذ باللہ اے احمق. لیکن الف کو کھینچا, اور اس کو کھینچا زبر کو الف بن گیا. آپ نے پڑھا ہے الف اشباعی. الف یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ, کہ فل الف حینئذ لمد الصوت, پس الف جو ہے اس وقت آواز کو بڑھانے کے لیے ہے.
و حرف الندا، اور ندا کا حرف ہے، اور کس کا ہے؟ سامنے تو کوئی نہیں نا. تو یہ تھا. تو جب یہودیوں نے چپکے سے اس کو گالی میں استعمال کیا، کس کو؟ تو وخاطب بہ النبی، اور ظالموں نے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا. سمجھ آ گئی؟ تو فنہا المؤمنون نہا، تو اللہ نے مومنین کو بھی اسے روک دیا. کس سے؟ بولو تو صحیح. مومنین کو. شاعر کہتے ہیں اللہ نے مومنین کو، تو وہ مومن کو ہوتے صحابہ، کون تھے؟ جن کی سوچ بھی پکیدہ، دل بھی پکیدہ، اور معنی ادب سے کر رہے تھے. تو اللہ نے ان سے روک دیا کہ گندوں نے اسے دوسرے معنی میں استعمال کر لیا، دوسرے معنی میں استعمال کری. تو شاعر کہتے ہیں مومنین کو روک دیا. تو جو صحابہ کو مومنہ مانے وہ مومن ہے، مومن نہیں ہے. سمجھ آئی؟ جو صحابہ کو مومنہ مانے وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن ہے. وہ تو جو مانتے ہیں وہ مومن اہل سنت جماعت ہے. یہ مومن. فنہا المؤمنون، تو فنہا تو کہتے ہیں اللہ اکبر، فنہا المؤمنون عنہا، تو مومن اس سے رک گئے. مومن سمجھ آئی؟ ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ یہ جو رائنا ہے، باب مفعلہ میں نے بتایا، اس کے اندر برابری پائی جاتی ہے. اس کے اندر کیا ہی پائی جاتی ہے؟ میں نے آگے نہیں بتایا. مقابلہ جب ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا کمزور ہوں اور ادھر طاقتور ہو، مقابلہ ہوگا؟ نہیں. مقابلہ تو برابری ہے. یعنی آپ نے ایک سپارہ ترجمے سے تفسیر سے پڑھا، اب رضوان صاحب نے ایک سپارہ ترجمے تفسیر سے پڑھا، دونوں نے، تو یہ مقابلہ ہے نا. یہ تو نہیں کہ انہوں نے پڑھا نہیں تو آپ کا مقابلہ کرا دے، اور آپ نے پڑھا نہیں تو آپ کا مقابلہ کرا دے. جاہل عالم کا مقابلہ ہوتا ہے، پڑھے لکھے ان پڑھے لکھے کا مقابلہ ہوتا ہے. مقابلہ برابری ہے. تو مفاعلت میں تو وہ برابری آئے گی. کیا؟ اب یہ باب مفعلہ سے تھا. اور رائی جب صحابہ نے کہا تو صحابہ کی سوچ تو بڑی پکیدہ، وہ تو انگلیوں کو بھی نیچے کر لیتے تھے. ہماری انگلیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں ہے. وہ تو اتنا ادب کرتے تھے کہ ایسے کر کے بھی کہتے تھے نیچے، ہماری انگلیوں جیسی نہیں ہے ہماری. وہ تو اتنے ادب والے تھے برابری کا. تو بعد میں وہ جو ابلیس کی نسل ہے ان میں آیا یہ کہ حضور ہمارے جیسے ہیں. لیکن صحابہ نعوذ باللہ من ذالک سوچ بھی نہیں سکتے. وہ تو ہاتھ نیچے کر لیتے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو بتایا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ نے کہا کہ بڑے تو وہی ہیں، آپ بڑے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ چچا ہیں. تو پوچھا آپ بڑے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے بڑے ہیں؟ تو عرض کی بڑے تو وہی ہیں، لیکن پہلے میں آ گیا تھا. بڑے تو ادب دیکھو نا، ادب صحابہ سے ملا. تو اب رائنا مراد سے تھا. اس میں مساوات کا وہم پایا جاتا ہے. کیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تم رائنا کہنے ہی چھوڑ دو. جس لفظ میں محبوب کے ساتھ برابری کا شیبہ پایا جا رہا ہو، میرے محبوب کے صحابہ، اسے بھی چھوڑ دو. اسے بھی اب سمجھ آ رہی ہے؟ رائنا دو ہو گئے. اب تیسرا، وہ ظالم اپنی زبان کو ٹیڑھا کرتے تھے. لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، زبان کو ٹیڑھا کرتے. تو جب زبان کو دباتے نا، رعینا، ٹھیک ہے، اس طرح کہ وہ کرتے تو رائی بن جاتا. کیا بن جاتا؟ اب جب رائی بنا تو یہ رعایر، یہ مجرد سے ہو گیا، ثلاثی مجرد سے ہو گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا. کس کا؟ نگہبانی کرنے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ مسئول، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، تم میں سے یعنی حفاظت کرنے والا ہے، نگہبان ہے. اور کلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک کو اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ فضا فرمائے ہم ڈرتے ہی نہیں، ہمیں ڈر ہی نہیں. کبھی کسی کو تکلیف، اپنے متحدوں کو تکلیف دیتے ہیں. مثلا استاد ہے تو شاگردوں کا لحاظ کرنا استاد پہ ضروری ہے. یہ ہم مانتے ہیں کہ ان کو پڑھائیں، محنت کریں، آ کے یہ کریں یا نہ کریں، لیکن اس سے پوچھا جانا ہے. مدرسے کے محتمم سے پوچھا جانا ہے، گھر کے ان سے پوچھا جانا ہے، جو جس شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو ذمہ داری ہے اسے ذمہ داری کے متعلق پوچھیں. کیونکہ راعین، کلکم راعین، تمہیں سے ادھک کیا ہے؟ نگہبان. اور وہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم مسئول،
تم میں سے ہر ایک کو اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا. تو یہ بتانا رعایت، کیا رعایت کرنا، لحاظ کرنا، ٹھیک ہے. اور ایک ہے الراعی، چرواہا، چرانا، کیا چرانا. تو یہ بات کس سے ہو جائے گا پھر؟ ثلاثی مجرد سے. تو جب ثلاثی مجرد سے ہوگا تو وہ رائینا وہ اس میں فاعل بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اس میں فاعل. پھر معنی چرواہا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اب باب مفعلہ سے نہیں ہوگا، باب مفعلہ سے نہیں ہوگا. دیکھو کہ رعیہ یرعا، یرعا یرعا، دیکھیں یرعا، دیکھیں تو آگے راعن. تو جب اس کو اس میں اس کا فاعل کی طرف یعنی ضمیر کی طرف مضاف کریں گے تو واپس آ جائے گی نا یا گری ہوئی راعینا. تو زبان کو جب ایسے دباتے ہیں نا تو راعینا، نعوذ باللہ من. کیا مطلب؟ وہ بکواس یہ کرتے کہ ہمارے چرواہے. انہوں نے باب مفعلہ سے کہاں لے کے زبان کو کھینچ کے؟ وہ مجرد میں. پھر یہ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ صحابہ کی سوچیں تو پکیزہ ہیں لیکن ظالموں نے غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے رائنا کہنا ہی چھوڑ دو. رائنا سمجھ آ گئی اس کی؟ تو یہ ہے وقولو، اور تم کہو، رائنا نہ کہو اور تم کہو، بدلہا یعنی رائنا کے بدلے. یہ عبارت لائے رائنا کے انظرنا، کیا کہو؟ یعنی انظر الینا، ہماری طرف نظر کرم فرمائے. ہماری طرف، یہ الینا اس لیے شان نے ذکر کیا کہ انظر لازم ہے. انظر تو پھر یہ کیسے اس کا نام مفعول آ گیا؟ تو کہا انظر الینا. انظر نہ انظر انتظر کے معنی میں ہے کہ یہ کہو کہ ہمارا انتظار کریں، نہیں، بلکہ الینا لا کے بتا دیا کہ انظر لازم ہی ہے اور اسی معنی میں ہے اور الہ اس کا صلہ آئے گا. تو آپ ہماری طرف نظر کرم فرمائیں. واسمعوا، اور پہلے ہی سے غور سے سنیں. اور دیکھو نا نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے، کتنی عزت ہے کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لحاظ کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، ہم اسے سمجھ جائیں آپ کے کلام کو، آپ کے تو وہ غلط بات تو نہیں. لیکن اللہ جل وعلا یوں نہیں فرما رہا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رک کے کر لیجئے، تھوڑا اور آہستہ کر لیجئے، وہ سمجھ جائیں کلام کو. نہیں، بلکہ مالک کیا فرما رہا ہے؟ واسمعوا، اے میرے محبوب کی پیارے صحابہ، تمہیں انظرنا بھی نہ کہنا پڑے، رائنا تو چھوڑو، تمہیں انظرنا بھی نہ کہنا پڑے، تم پہلی ہی مرتبہ غور سے سن لو. کیا؟ کون سمجھے گا مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ صحابہ کو کہا جائے نا تم رائنا کیوں کہہ رہے ہو؟ تم رائنا تمہیں کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تمہیں انظرنا کہنے کی ضرورت نہ پڑے. محبوب بول رہی ہیں، علم دے رہے ہیں، تم پہلی بار ہی توجہ سے سن لو. پہلی برابری کے دعوے کرنے والوں، اللہ یہ نہیں فرما رہا محبوب آپ تھوڑا سا انہیں ساتھ لے کر چلیں، بلکہ اللہ یہ فرما رہا ہے تمہیں کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ میرے محبوب کی بات پہلے ہی توجہ سے سن لو. پہلے جو حکم دے رہے ہیں توجہ سے واسمعوا، اور پہلے ہی سے غور سے سنو، ما تؤمرون به، جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، جس کا تمہیں سماع قبولہم، یعنی پہلے ہی توجہ سے سن لو، یعنی قبول کر لو. کیا کر لو؟ یہ سننا کون سا ہے؟ بار بار آتا ہے قبولیت کا سننا. کس کا سننا؟ سن لو، یعنی سماع قبولہم، یعنی لا ایسے نہیں جیسے یہودی سنتے ہیں، ایسے نہیں سننا. یہ اس لیے کہا شاعر نے کہ جل میں پہلے ہی توجہ سے سن لو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، ما تؤمرون بھی، جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے پہلی بار توجہ سے سن لو. سماع قبول، ایسے سننا کہ قبول کرنا، سنی انسنی نہیں کرنی، دل میں اتارنا ہے، ماننا ہے، قبول کرنا ہے. شاعر کہتے ہیں یہ کہا تو یہ حاشیے والے کہتے ہیں لا کسماع الیہود، یہودیوں کی طرح نہیں سننا. کس کی طرح؟ اچھا یہودی کیسے سنتے تھے؟
قالوا سمعنا وعصینا. یہودی جب ان سے کلام ہوتا وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے مانی نہیں، سنا اور نافرمانی کی. سنا ادھر بھی آدھا گھنٹہ بیان گھنٹہ ہو جاتا ہے، سن لیتے ہیں مانتے نہیں. یہودی تو نہیں ہے، ہم تو نہیں یہودی، کیا مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن توجہ کیوں اٹھی ہوئی ہے، غفلت اتنی کیوں ہے کہ کیوں نہیں اللہ اس کے رسول کے فرمان کو پک کیا جاتا، کیوں نہیں اللہ اس کے رسول نے جو راستہ بتایا اس پہ چلا جاتا، کیوں نہیں بندہ مانتا، کیوں سن کے انسنی کر دیتا ہے. یہودی ایسے نہ سنو کہ جیسے سنا ہی ہے، اندر اترے ہی نہیں. یہودی سنتے اور کہتے قالوا سمعنا، ہم نے سنا، مانا نہیں ہے، دل میں اتارا ہی نہیں ہے. وعصینا، اور نافرمانی کی. کہا ایسے نہیں، جو محبوب کہتے ہیں اتار لو دل میں. کیا کرو؟ دل میں قبول کرو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور کافروں کے لیے مولمن، مولمن یعنی درد دینے والا عذاب ہے. علیم کی تشریح مولم باب افعال اس میں فاعل سے کی ہے. اولام یولم ایلاما مولم، یہ مؤلم جس سے مولم سے کی دردناک عذاب. کیا ہو گیا؟ ایلام ہے، عالم یولم ایلام، عالم فہو مولم، تو ہوا نارو، اور وہ کیا ہے؟ جہنم. اور کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. انشاءاللہ تعالی پھر ہم آگے اس کی تشریح کریں گے، کیونکہ اب تفسیر جمل پیچھے سے ہم نے کہا تھا وہ بھی ساتھ چلانی ہے اور وہ بھی سمجھے کہ ضروری ہے. تو اب ہم دوسرا سبق جلالین کا تفسیر فتوحات الہیہ سے سماعت فرماتے ہیں. اللہ پاک